اپنے دل سے پوچھو میری نظروں کی حفاظت ہے، لڑکوں سے احتیاط ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے سوتیلے بیٹے امام محمد کو سامنے نہیں بٹھاتے تھے. فإن ابا حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کان یجلس امام محمد فی درسہ خلف ظہرہ مخافۃ عینہ مع کمال تقویہ. اتنے بڑے مسلک کا امام، سوتیلا بیٹا حسن تھا، اس کو پیچھے بٹھایا. حضرت میرے دادا شیخ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ رو پڑتے تھے. یہ واقعہ سنا کر حضرت نے میں سنایا کہ فرمایا کہ محمد تیری داڑھی آ گئی، اب سامنے آ جا. دیے کی روشنی میں داڑھی ہلی تو پتا چلا کہ داڑھی آ چکی ہے. فرمایا اتنا بڑا شخصیت، ماں کمالی تقویٰ ہوں، اور پتہ ہی نہیں ہے داڑھی آ گئی، سامنے آ جاؤ. احتیاط. کیوں احتیاط؟ علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، یہ بات جو ابھی سنائی، فرماتے ہیں الامرد الحسن الذي تر شاربه ولم تنبت لحيته فحكمه كحكم المرأة لا يجوز النظر من فرقه الى قدمه. یہ لڑکیوں کے حکم میں جو 8 سال سے لے کر ٹین ایج ہے، 19 سال تک، یا چلو 21 سال کا بھی ہے، لیکن چہرے پر کشش ہے، اسمارٹنیس ہے، اور اس کے اوپر میلان ہوتا ہے، اس سے احتیاط کا حکم ہے. پیر سے لے کر سر کی مانگ تک دیکھنا منع ہے. جی بعض لوگ کہتے ہیں شہوت کے ساتھ منع ہے. حضرت فرماتے تھے ہمیں بحث نہیں کرنی. الیکٹرک کا تار گرا ہوا ہو پول سے، کرنٹ نہیں ہے، بڑے بڑے انجینئر کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے دوست ہیں اور نیک ہیں، کہتے کرنٹ نہیں ہے. کرنٹ آ تو سکتی ہے، پھر کیا کریں گے اس وقت؟ یہ ایسے ہی تھوڑی سور اور کتے والا کام ہو جاتا ہے، ایسے ہی تھوڑی ہو جاتا ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جو اللہ نے پتھر برسائے، بستی کو الٹ دیا الٹا کام کرنے کی وجہ سے، سور اور کتے والا کام کرنے کی وجہ سے. یہ زنا، گھر سے بھاگنا، حرام عشق، کورٹ میرجز، ڈائیورس، اور لڑکوں کے ساتھ کتے اور سور کا کام بڑا یا گھٹا ہے؟ بتاؤ بھائی. چھوٹے بچے اور بچیوں سے زیادتی کر کے ان کو قتل کر دیتے، بڑا یا گھٹا ہے؟ گھر سے بھاگنا بڑا یا گھٹا ہے؟ ایک بے نمازی سے پوچھو وجہ، کہے گا اسمارٹ فون، فلمیں، کیبل، فیس بک، یوٹیوب. اس نے گناہوں کو اتنا قریب کر دیا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور زنا سستا ہے، پیزا مہنگا ہے. زنا سستا ہے، چند منٹ کے مزے کے لیے اللہ کا عذاب خرید لیا. وہ بیان لینا آپ کے زنا کرنے پر قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں عذاب کیا لکھے ہیں. لڑکوں کو پھنسانا، گندے کام کی دعوت دینا، ان کی عادتیں خراب کرنا. ارے جاہل پتہ بھی ہے، آج جو بیان ہوا تھا صبح میں، کہ جب تک یہ گناہ کر کے دوسروں کو آگے پھنساتا رہے گا، ادھر بھی کچھ پرسنٹیج گناہ سب کا لگتا رہے گا. اس لیے حضرت نے میں دعا سکھائی کہ اے اللہ میری وجہ سے کوئی لڑکا اور لڑکی برباد ہوئے ہوں اور انہیں آگے پلس میں تو مر جاؤں گا، میں تو توبہ کر لی میں نے. اے اللہ ان سب کو نیک بنا دے. فرمایا بچ جائیں گے ہم انشاءاللہ تعالی. نیکی کی ابتدا کروں، جب تک وہ نیکی کوئی دوسرا کرتا رہے گا اس کا کچھ فیصد ادھر بھی آتا رہے گا. اب فیصلہ کر لے کیا کام کرنا چاہیے، کیا کام نہیں کرنا چاہیے. 20 سال کا ہے، 21 سال کا ہے، لیکن چہرے پر کشش ہے، میلان ہے. میلان کا مطلب گلے لگانے کا دل کرنا، تنہائی، خرچہ کرنے کا. ہم ان بزرگوں کے غلام ہیں، شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ. فرمایا پیاس سے مر جاؤ، ان لڑکوں سے خدمت مت لو. درد سے مر جاؤ، ان سے پیر مت دبواؤ. سر پھٹ جائے درد سے، کیونکہ جسم ٹکرائے گا آپس میں. اور فرمایا کہ خدا را اختر کی بات یاد رکھنا، کبھی تنہائی نہ لینا ان سے. تہمت سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. یہ پہلے تو ایسے ہنسی مزاح ہوتا ہے نا، شروع میں تھوڑی گندے خیالات آتے ہیں. اب ایک طرف تو گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں تو ویسے ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی کھوپڑی وغیرہ. اور یہ کیا معاملہ ہو گیا، اللہ معاف فرمائے. آستے میں بعد میں پتا چلے گا نہ ہم آئے کہیں سے نہ تم آئے کہیں سے. پسینہ پوچھیے اپنی جبی سے. فاعل مفعول ذلیل کام کرنے والا اور اس کے ساتھ تعاون کرنے والا ایک دوسرے سے شکل بھی نہیں ملا سکتے، ایک دوسرے سے دعا بھی نہیں کرا سکتے. علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ فرما ہم بڑے بہادر بنتے ہیں اور اپنے نام لیتے ہیں بزرگوں کا. حضرت فرماتے تھے چندوں کے لیے نام لیتے ہو، ان جیسا کام کیوں نہیں کرتے ہو. اب سنیے علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ کا سب باتیں ان کی بتا رہا ہوں ابھی. ذرا جو کہتے ہیں کہ شہوت جو ہے اس کے بارے میں مختلف بات کرتے ہیں، میں علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ کی بات ابھی پڑھ رہا ہوں. کتنے برسوں میں پہلی دفعہ بیان ہو رہا ہے. 96 میں حضرت والا نے اجازت دی تھی، 96 سے آج اتنے برس میں پہلی دفعہ بیان ہو رہا ہے.
ویسے تو بہت ہوتا ہے بیان لڑکوں سے احتیاط کے بارے میں، کیونکہ آدمی ڈرتا ہے، بعض لوگ ڈرتے ہیں، داڑھی والے ڈرتے ہیں، اور بعض ویسے ہی ڈرتے ہیں، شرمیلے ہوتے ہیں کہ کوئی فوٹو کھینچ لے گا، میں اس کے گھر نہیں جا سکتا، وہ میرے گھر نہیں آ سکتی، میں اس کو موٹر سائیکل گاڑی میں بٹھا نہیں سکتا، بدنامی ہوگی، میرے بابا کی عزت پر لوگ انگلیاں اٹھائیں گے، لوگ مجھے شریف سمجھتے ہیں، اور میں اس کو کیسے ہوٹل میں لے جاؤں، کیسے بینکیوٹ ہال میں لے جاؤں، کیسے اس کو ویلنٹائن ڈے میں کمرہ بک کراؤں، کیمرہ بھی لگے ہوئے وہاں، وہ بلیک میل کرتے ہیں ہوٹل والے، پھر کیا ہوگا، اور رجسٹر میں انٹری کرنی پڑتی ہے شناختی کارڈ کے ساتھ، وہ تو ایف آئی آر کٹ گئی تو دہشت گردی کا ڈائریکٹ ایکٹ لگ جائے گا۔ لڑکے کا کیا ہے، میرا بھائی ہے، میرا بھانجا ہے، میرا شاگرد ہے، میرا یہ ہے وہ ہے، اب وہاں سے تباہی شروع ہو جاتی ہے تنہائی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ 10 سال کے بعد سگا بھائی سگے بھائی کے ساتھ نہ سوئے، سگی بہن کے ساتھ نہ سوئے، اور یہاں کزنس چھٹیاں ایک ہی بلینکٹ کے اندر 4 5 بیٹھے ہیں، فلمیں بھی کیا دیکھ رہے ہیں، سائرہ جاگ رہے ہیں، سارے دن سو رہے ہیں، جس سے میلان ہو چاہے اس کی داڑھی بھی آ چکی ہو۔ اب کتنے لوگوں کو یہ باتیں پتہ ہے، جو احتیاط کرے تو غصہ دکھاتے ہیں، اور جو ان کو گلے لگائے، چومے اور گود میں بٹھائے اور گال پکڑے اور خرچہ کرے کہ دیکھو کتنی محبت کر رہا ہے ہمارے بچے سے، دشمنی کر رہا ہے، بیوقوف، بڑا ہوشیار بنتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد نہیں تھی، فرماتے ہیں جب کوئی کسی لڑکے کو گلے لگا کر لے جاتا ہے پھنسا کر تو پتا تو چل جاتا ہے ان لوگوں کو، تو فرمایا جملہ سننا دل لرز جائے گا، فرمایا مجھے ایسی غیرت آتی ہے جیسے میری بیٹی کو کوئی لے جا رہا ہو۔ کون ہے ایسا جملہ بولنے والا؟ باہر ملکوں میں تو باقاعدہ قانونی اجازت دے دی۔ اب سنیے ذرا، علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابھی جو پڑھ رہا ہوں شامیہ جلد نمبر 1 صفحہ 407، جلد نمبر 6 صفحہ 365، شہوت کے ساتھ ان کی طرف دیکھنا حلال نہیں، شہوت کے ساتھ ان کی طرف دیکھنا حلال نہیں، اور یہ شامیہ جلد نمبر 6 صفحہ 365 HM سعید اینڈ کمپنی کا چھپا ہوا۔ اور شہوت کا یقینی طور پر پایا جانا ضروری نہیں، یقینی طور پر شہوت پائی جائے تب بھی حرام، شہوت کا غالب گمان ہو تب بھی حرام، بلکہ شہوت کا شک ہو تب بھی حرام۔ یہ کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ بعض ایسے ذلیل ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو خود پیش کرتے ہیں، کیونکہ سب دیکھ رہے ہیں نا، پریکٹیکل لائف میں دیکھ رہے ہیں، فلمیں وغیرہ میں ایسے ذلیل اور گھٹیا لڑکے ہیں جو اپنے آپ کو خود پیش کرتے ہیں، کتے اور سور سے بدتر ہے کام ہے یہ۔ آگے سنیے، اور ہم لوگ یہ خیال کر لیتے ہیں کہ بدفعلی کی خواہشی شہوت ہے، یعنی کہ دل میں سور اور کتے والے کام کا خیال ہے، یہی شہوت ہے۔ یہ تو شہوت ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ اسے چومنے، گلے لگانے، اس کے ساتھ لیٹنے کی خواہش بھی شہوت ہے۔ سنا کبھی یہ باتیں بھائی؟ بلکہ فقہاء کرام نے تو فرمایا کہ خواہش کا وہ درجہ جس پر شہوت کا حکم لگے اس کی وجہ سے دیکھنا حرام ہو جائے گا، وہ اس خواہش سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بھی جلد نمبر 6 ہے، والیوم نمبر 6 اور پیج نمبر 365۔ اب دل کی اتنی نگرانی کہ حسین بیریش لڑکے کی طرف میلان، دوسری حسین چیزوں کی طرف میلان جتنا ہے یا اس سے بڑھ کر ہے، مشکل ہے تو ہم اپنے آپ کو مشکل میں کیوں ڈالیں؟ آسان راستہ کیوں نہ اختیار کر لیں کہ شہوت ہو یا نہ ہو نظروں کی حفاظت لڑکوں سے بھی کرنی ہے۔ ماشاءاللہ کیسے سبحان اللہ کے نعرے آ رہے ہیں۔ اب اتنی دل کی نگرانی وہ کیسے ہوتا رہے گا؟ بعد میں رونا پڑتا ہے، کہیں روگ نہ لگ جائیں تجھے یہ دل لگیاں، دوستیاں، تنہائی، گلے لگانا، بائیں میں چا کے چلنا، آپس میں جسموں کو ٹکرانا، سوئمنگ کرتے ہوئے کمینے پن کرنا، آہستہ آہستہ ہنسی مزاحی ہوتا ہے، آہستہ آہستہ سور اور کتے والا کام کر لیا۔ علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی یہ بات مخفی نہیں ہے کہ شہوت کا اندیشہ ہو یا نہ ہو۔ آپ بھی تو کچھ کہو ماشاءاللہ۔ یعنی یہ بات مخفی نہیں کہ شہوت کا اندیشہ ہو یا نہ ہو، احتیاط اسی میں ہے کہ نظر نہ ڈالی جائے۔ اور فقہاء کرام نے جہاں امرد حسین اور صبیح حسین و جمیل کا ذکر کیا ہے
وہاں یہ بھی فرمایا ہے کہ سبیح یعنی حسین و جمیل، اور حسین سے مراد یہ ہے، اس نے تو سب بلڈوزر گھما دیا اس جملے نے، تو یہ جلد نمبر 1 صفحہ 407 پر ہے، باقی سب جلد نمبر 6 اور صفحہ 365 پر ہے کہ سبیح یعنی حسین و جمیل، اور حسین سے مراد یہ ہے کہ دیکھنے والے کی طبیعت کے اعتبار سے وہ خوبصورت ہوں۔ مجھے مولانا سہیل صاحب کی بات یاد آ رہی ہے، جب کوئی وقت لگانے آتا تھا اور اس کے چہرے پر کم داڑھی ہوتی تھی یا چہرے پر ایسا نمک جیسا ہوتا تھا، تو حضرت والا فرماتے ہیں میں فیصلہ بعد میں کروں گا، پہلے مولانا سہیل، پہلے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا سہیل آپ کو دیکھیں گے۔ جب وہ اللہ کے پیارے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت بے صاحب فرمائے، میرے مرشد ثانی، یہ مولانا سہیل میاں نے مجھے بتائی تھی یہ بات۔ 2-4 ایسے واقعات ہوئے کہ وہ نوجوان، ابھی تو شب جمعہ یا دوسرے دن کے رہنے کا انتظام نہیں ہے آج کل، تو جب وہ رہنے کے لیے آئے تو مجھے کھٹک ہوئی تھوڑا، تو میں مولانا سہیل صاحب کے پاس بھیج دیا، انہوں نے مجھے انٹرکام کیا، ٹھیک ہے ان کو رہنے کی اجازت دے دیں۔ اب یہ جملہ دیکھیں کیسا ہے بھائی، آپ اب ہر ایک کا تھرمامیٹر الگ ہے، تب جب ایک اجازت مل گئی اب آپ احتیاط کروں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مدرسے میں سب کو نکال دیں گے آپ احتیاط کروں۔ کالج میں ٹینیج کتنے ہوتے ہیں، اب وہ ایسے حسین بنا بنا کر آتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں بد دعا مل رہی ہے لڑکوں کو۔ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اے اللہ لعنت فرما، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دے رہے ہیں، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، اے اللہ لعنت فرما، اپنی رحمت سے دور کر دے ان مردوں کو جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھتے ہیں، لعنت فرما ان عورتوں پر اور ان لڑکوں پر جو اپنے آپ کو دکھاتے ہیں، ہیرو بنتے ہیں، سمجھتے ہیں بڑے چیمپئن بن گئے، بال کٹوانا، سمارٹ، یہ وہ سب۔ الہا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نا تو صرف عورت آ جاتی دکھانے، الہی فرمایا، یہ لڑکے بھی آ گئے اس میں۔ ہم لوگ سندھ بلوچ جاتے ہیں تو آج کل ویسے ہی خواتین وغیرہ نکلتی نہیں ہیں، ویسے پہلے تو ایسے کر کے جاتے تھے، اس کے بعد فیشن بھی ہے یہ بڑھ گئی تو ایسے جاتے ہیں۔ آج کل 2-4 مہینوں سے اتنا وہ پریشانی ہے ہی نہیں، اور نیچے سے اوپر گاڑی اوپر جاتی ہے، تو جیسے ہی گاڑی اوپر گئی تو اندازہ ہوا کہ چھوٹی بچیاں ہیں، ٹھیک ہے جی، چھوٹی بچیاں ہیں، لیکن پھر یہ سمجھیں کہ نظر اٹھی نہیں، ماں باپ خوش ہیں، اتنا گندا لباس، اللہ رحم فرمائے، قریب آ کر دور سے ہی جب نظر جیسے ہی پڑی کہ بھائی خطرہ ہے، اتنا پتا چل گیا کہ بچیاں ہیں، ماں باپ خوش ہیں کہ ہم نے بیٹی کے بال کٹوائے ہیں، بچی کے گندے کپڑے پہنائے ہوئے ہیں، چست لباس پہنائے ہوئے ہیں، بال کھلے ہوئے ہیں، یہ کیا بڑے ہو کر برقع پہنیں گی اور چادریں پہنیں گی، اور ابھی یہ حالت ہے تو بڑے ہو کر لڑکوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو گئے ان کے۔ اب یہ لڑکے جو ہیرو بنتے ہیں، جو ان کو دیکھے گا اور اس کے دل میں برا خیال آئے گا، سب اس کو گناہ ملے گا۔ چھوٹے بچے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں جو 5-6 سال کا 7 سال کا، لیکن تو ان کے ماں باپ ظالم ہیں جو ان کو ہیرو بنا کر رکھتے ہیں، رات دن خود پڑھتے ہیں اخبار میں تو اخبار بھی نہیں پڑھتا کہ بچے کو قتل کر دیا، گندا کام کر کے مرڈر کر دیا، بچی کو ٹکڑے کر دیے، کیونکہ شہوت چڑھی ہوئی ہے۔ جب وہ شہوت ہٹی تو ارے میں تو پھانسی پہ چڑھ جاؤں گا، اس کو ہی قتل کر دیا بچے کو، اللہ معاف فرمائے۔ ایک واقعہ تھوڑی ہے۔ اب آخری سنیے ذرا کہ سبیح حسین و جمیل، اور حسین سے مراد یہ ہے کہ دیکھنے والے کی طبیعت کے اعتبار سے وہ خوبصورت ہو۔ آگے سننا ذرا، دیکھنے والے کے اعتبار سے وہ خوبصورت ہو، اگرچہ وہ کالائی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ سیاہ فامی کیوں نہ ہو، کیونکہ حسن کا معیار طبیعتوں کے مختلف ہونے سے مختلف ہوتا رہتا ہے۔ کالا ہے لیکن اس پر نمک ہے، گورا ہے گوری چمڑی ہے عیسائی کی، لیکن چہرے پر نمک نہیں ہے، دھیان ہی نہیں جاتا اس طرف۔ آپ کو کیا پتا باہر ملکوں کے کیا مسائل ہیں جناب، اب چھوڑو ذرا بس۔ بہرحال کالا گورے کا بتاؤں اب اٹھتے ہوئے تو آپ حیران ہو جائیں گے سن کر کہ کالا، بالکل کالا، انگریز لڑکی سے عشق لڑایا ہوا ہے، بالکل کالا۔ جو امریکہ وغیرہ میں کالے نہیں ہوتے، اور وہاں اسی طرح کالی اور سامنے لمبا چوڑا انگریز کا بچہ، کیونکہ وہ جیسے ابھی عرض کیا کالے رنگ پر نہیں ہے، اس کے اندر ملاحت، نمک کتنا ہے۔ اور ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں بھی سن لیں، یہ امرت کسے کہتے ہیں؟
8 سال سے 19 سال تک جن کی مونچھیں بھیگی بھیگی ہوں، داڑھی قدرتی نہ آئی ہو، قدرتی 30 سال کا ہے، شیو کرتا ہے الگ بات ہے، لیکن اس کے چہرے پر بھی اگر کشش ہے ہم احتیاط کریں گے، اور اس احتیاط سے ہمیں تکلیف ہوگی، اس تکلیف پر اللہ اپنی ذات عطا فرمائیں گے۔ نظر کی حفاظت پر اللہ کی ذات ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کھوپڑے کو سمجھ عطا فرمائے، مجھے بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اب باقی مضمون رہ گیا، کیسا مضمون بہن ہو گیا؟ جس کو اللہ والا بننا ہے وہ تو سن کر مست ہوگا۔ جناب فولڈر دینا، ماشاء اللہ، وہ اس میں رکھنے یہ تصویر مواعظ میں آخر میں رکھیے گا، جو لگے ہوئے نا بالکل آخر میں نہیں رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے نا، وہ لڑکوں سے خدمتیں لے رہے ہیں، ہم جاتے ہیں سفر میں اور طلبہ خدمت کر رہے ہیں، بھائی یہ کیوں آپ لوگ، ابھی تو بیان سنا ہے آپ نے، امرت سے آپ خدمت کرا رہے ہو ہماری، ادھر ہم احتیاط کر رہے ہیں، اب امرتوں کو لگایا ہوا ہے آپ نے، ہمارے ساتھ ہی خود کام کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ماشاء اللہ، شاباش۔ اسی طرح تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے رہے۔ ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر صاحب، مریض کوئی ایمرجنسی ہو وہ الگ بات ہے کہ جان کا خطرہ ہو، باقی سیدھا نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ ابھی کل پرسوں آئے تھے، وہ بتا رہے تھے اب کسٹمر آتے ہی عشاء کے بعد ہیں، پتا ہے یہ ہمیں چھوڑ کر نماز پڑھنے چلا جائے گا، ان کے لیے اپنے کو خطرے میں ڈال دیں۔ لڑکوں سے بہت احتیاط کا عظیم الشان مضامین پہلی بار سنایا، حضرت کا صدقہ ہے۔ برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا، سبحان اللہ، بہت ہی عظیم الشان نصیحت ہے۔ ابھی تو پوری نصیحت کہاں ہوئی جب اتنا مزہ آ رہا ہے۔ اللہ نیا گھر عطا فرمائے۔ یہ مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ امرت کے مضمون سے عظیم الشان فائدہ ہوا، بہت عجیب بیان، مست ہو گیا، اللہ دل میں اتار دے۔ اتوار کے بیان میں کے بعد حضرت اپنے اس غلام کی گاڑی میں بیٹھے تھے، حضرت نے مجلس فرمائی تھی، جب حضرت کو فالج تھا تو گاڑی جب گھوم کر اس روڈ پر آئی تو میں نے حضرت سے عرض کیا، حضرت آج تو اتنا مزہ آیا ہے کہ میں کیا عرض کروں۔ فرمایا اچھا مزہ آیا؟ میں نے کہا جی حضرت۔ فرمایا جب بیان سننے میں اتنا مزہ آئے، عمل میں کتنا مزہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بیان پر عمل کی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ شاباش، دادا اسحاق کا پوتا، شاباش، ماشاءاللہ۔ اتنے کم عمر کے لڑکے ہیں، مجھ سے احتیاط کرتے ہیں ماشاءاللہ، ہاتھ نہیں ملاتے، سامنے نہیں بیٹھتے، کیونکہ میں نے کہا ہوا ہے ان کو کہ آپ میرے سامنے نہیں بیٹھیں گے، دائیں بائیں بیٹھیں گے، ہاتھ نہیں ملائیں گے۔ اور کمرے میں آج کل کیونکہ لوگ کم ہوتے ہیں، اب یہ جب آتے ہیں تو پہلے ہی سمجھایا ہوا ہے کہ جہاں 3-4 لوگ ہوں آپ آ جاؤ، جہاں ایک ہو اور میں ہوں تب بھی نہیں آنا۔ میرے تنہائی میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن 2 بھی ہوں تب بھی نہیں آنا، کیونکہ میں کام کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہ آدمی نکل جائے کسی کام سے، اب میں ہوں اور آپ اکیلے بیٹھے ہوں تو اپنے آپ کو تہمت سے بھی تو بچانا ہے نا۔ قاری ارشد عبید صاحب بتا رہے ہیں کہ بیان سن رہا ہوں رات کو، دادا شیخ کا بھی بیان سننا، بہت عجیب بیان ہوا، رو رو کر یہ بتا رہے تھے کہ بہت عجیب رات کا بیان ہوا، قاری ارشد عبید صاحب بتا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائے۔ جب بیوی سے مولانا محمد علی قمر کو بھی اللہ شفا عطا فرمائے، سب بیماروں کو اللہ شفا عطا فرمائے۔ بھائی اللہ مجھے بھی شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امرد لڑکوں کے بارے میں ایسا بیان ہوا، اللہ احتیاط کی توفیق عطا فرمائے۔ شاباش، ایسا نہیں اپنے بیٹے سے احتیاط کرنے لگے۔ ہاں ابھی ایسے ہے پاگل ہمارے پاس، 2 سال تک بیٹے سے احتیاط کیا۔ میں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، بیٹے سے احتیاط ہوتی ہے؟ کہ نفس پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میں نے کہا ٹکایا، 3-4 سال پہلے گائے دی تھی ملیر لے جانے کے لیے، وہ پیچھے بیٹھا تھا، آپ لوگ سب سن چکے ہیں، وہ ایسے کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ ڈرائیور اتر آیا باہر کہ آپ اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی طبیعت ناساز ہے کیا؟ کہ بھائی میں گائے سے احتیاط کر رہا ہوں۔ کہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ہم سب کے جو موجود ہے، موجود نہیں، میرے بھی جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائے۔